تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 10 and 11. 2 آیتیں, آیت نمبر 10 and 11. آیت نمبر 10, He it is who sends water down from the sky. وہی تو ہے, یعنی کہ اللہ وہی تو ہے جو بھیجتا ہے آسمان سے پانی نیچے, یعنی کہ بارش. بارش جو ہے اللہ آسمانوں سے نیچے اتارتا ہے. From it you drink and from it grows the vegetation on which you send your cattle to pasture. تو تم اس میں سے پیتے ہو کہ وہ اتنا پاک اور پیور اور اچھا, یعنی کہ مطلب پانی ہے جس کو کہ تم پیتے ہو, اور تم اس کو مطلب جو اور اسی سے اگاتے بھی ہو تمہارا مطلب جو سبزہ ہے, یعنی کہ مطلب سب گرین ویجیٹیشن, یعنی اس میں پھل میوے اور اناج اور سب کچھ آ گیا. اور اسی پر تم پھر بھیجتے ہو اپنے مویشی جانوروں کو چرنے کے لیے, کہ وہاں ان کو وہ ہری گھاس اور وہ سب بھی ملتی ہے, اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تبھی وہ سوکھا ہوا بھی ملتا ہے ان کو. تو وہ مطلب جو جانور ہیں کیٹل, ان کو ملتا ہے اس میں سے چرنے کے لیے. آیت نمبر 11, With it he causes crops to grow for you. اور اسی سے اللہ جو ہے وہ اناج بھی اگاتا ہے تمہارے لیے. اناج جس کو کہ زرعہ کہا گیا ہے, اور وہ کارن کے لیے بھی کہا جاتا ہے لیکن ایکچولی کراپس کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تمام اناج, کھیتی باڑی میں جو اناج اگتے ہیں وہ تمام اناج, دا اولیوز اور زیتون جس میں سے کہ تیل بھی ہم کو ملتا ہے, دا ڈیٹ پامس یعنی کھجور, تو کھجور کا جو جھاڑ ہے, دا گریپس یعنی انگور کی بیلیں, اینڈ ایوری کائنڈ آف فروٹ, اور ہر طرح کے میوے, ہر طرح کے, ان کے رنگ, ان کے شیپ, ان کی خوشبوئیں, ان کا ٹیسٹ, ذائقہ سب الگ الگ ہوتا ہے, لیکن پانی تو وہ ایک ہی ہے نا جو آسمان سے برسا. اس ایک ہی پانی سے اتنی طرح طرح کے اللہ نے میوے اور سب جو بھی ہے سب کچھ عطا کیا, کہ اناج بھی ہے, پھل میوے, پلانٹس, ایوری تھنگ. Verily in this there is indeed an evident proof. اور یقیناً اس کے اندر, یعنی کہ مطلب یہ جو اللہ ہم کو بتا رہا ہے, اور نیچرلی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو دیکھتے بھی ہیں, تو جو یعنی اس کے اندر بالکل کھلا ایک دم ثبوت ہے, وہ اس میں ثبوت ہے اور بہت ہی مطلب کھل کے سامنے آتا ہے. اینڈ a manifest sign for people who give thought. وہ لوگ جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, تو جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں ثبوت بھی ہے, بہت ہی کھلا اور بہت ہی صاف طور پہ اس میں نشانی بھی ہے, اللہ کی آیت بھی ہے. تو وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو تفکر کرے. The blessings of rain, یعنی بارش جو ہے وہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اس کے اندر کتنی ساری نعمتیں ہیں. اینڈ ایکسپلیننگ ہاؤ اٹ از ون آف دا سائنس. تو اللہ کی آیتوں میں سے, نشانیوں میں سے اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ تمام نشانیاں جو اللہ کی, اس میں سے یہ بارش بھی ایک نشانی ہے. اللہ says, هو الذي أنزل من السماء ماء. He it is who sends water down from the sky. وہی ہے جو بھیجتا ہے نیچے پانی آسمانوں سے. When Allah mentions the blessings of cattle, کہ اللہ نے جب ذکر کیا کہ مویشی جانور ہی تمہارے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے, تمہارا بوجھ بھی ڈھاتے, تمہارے کام بھی کرتے ہیں, پھر تم کو ان کی کتنی ساری چیزیں ہیں جو استعمال میں آتی ہے. And other animals that he has granted mankind,
اور انسانوں کو اور بھی جانور جو اللہ نے عطا کیے جو ان کے کام کے ہیں, جو ان کے لیے بہت ہی بلیسنگ ہے, نعمہ. He then mentions how he has blessed them. اور پھر اللہ یہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے تم پر نعمت کی کہ اس نے جب بھیجا by sending rain down from the sky above. اوپر جو آسمان ہے وہاں سے بارش جو نیچے بھیجا. which has been fulfilling the needs. یعنی ضرورتیں جو ہیں لوگوں کی اس سے پوری ہوتی ہے. and bringing joy to people and their cattle. اور جو لوگ ہیں ان کے اندر خوشیاں, مطلب بارش سے خوشیاں آتی ہے اور ان کے جانور جو ہیں ان کے لیے بھی. تو بارش سے خوشیاں آتی ہے کیونکہ سوچو کسان جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش آئے اور انہوں نے جو بیج ڈالا ہے وہ اگے. پھر جو باغ والے لوگ ہیں ان کا بھی یہی ہے. اور پھر پانی خود ایک اتنی بڑی ضروریات ہے انسانوں کی. اللہ سے لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ فرام اٹ یو ڈرنک. اور وہی پانی ہے جو کہ تم پیتے بھی ہو. میننگ ہی میڈ اٹ فریش اینڈ پیور, کہ اللہ نے اس کو تازہ پانی اور اس کو بہت ہی صاف ستھرا رکھا ہے, سو دیٹ دے کین ڈرنک اٹ, تاکہ وہ پی سکیں. یعنی ہم انسان سب لوگ جانور بھی پی سکے. ناٹ سالٹی اینڈ انڈرنکیبل, اور وہ کھارا پانی نہیں ہے اور نہ ہی کڑوا کہ اس کو پیا نہ جائے. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ and from it grows the vegetation. اور اسی پانی سے یعنی اتنا سبزہ اگتا ہے اور اتنی ساری ہریالی اگتی ہے جس میں کہ مطلب تمام کھیت اور مطلب جو ویجیٹیشن ہے اس کے اندر مطلب پودے اور پھل میوے اور سبزیاں اور ہربز اور سب کچھ ملتا ہے اس میں. on which you send your cattle to pasture. اور وہ ہریالی, وہ گھاس, وہ سب کچھ جو ہے وہاں تم اپنے مویشی جانور کو بھیجتے ہو تاکہ ان کو وہاں پر ان کا چارہ جو ہے وہ مل سکے. meaning from it he raised plants on which your cattle graze. کہ پانی سے اللہ نے پودے بھی اگائے اور اسی پر تمہارے جانور جو ہیں وہ بھی وہاں چر رہے ہوتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما, اکرمہ, دہق, قتادہ رحمہ اللہ, ابن زید, all said that. ان سب نے یہی کہا. This refers to grazing animals including camels. کہ یہ تمام جو گھاس یا مطلب پتے اور یہ کھانے والے جو جانور ہیں یہ انہی جانوروں کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر مطلب اس میں اونٹ بھی شامل ہے. ينبتو لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات. with it, اسی پانی سے, he causes crops to grow for you. اللہ جو ہے اناج کو اگاتا ہے اسی پانی سے. olives, زیتون, کھجور کے جھاڑ, date palms, grapes, انگور, and every kind of fruit, اور ہر طرح کے میوے اسی پانی سے, ایک ہی پانی سے تمام اگتے ہیں سب طرح کے پھل اور میوے. meaning with this one kind of water, یہ ایک ہی طرح کا پانی ہے, کوئی الگ الگ تو نہیں کہ بلو پانی ہے, کہیں پنک پانی ہے, کہیں پر پانی کا کچھ اور ہی مطلب اس کے رنگ اور خوشبو اور اس کا مطلب جو الگ الگ روپ ہے, ایسا نہیں ہے, ایک ہی طرح کا پانی ہے. He makes the earth sprout plants with different taste, colors, scents and shapes. اور اللہ اسی پانی سے, وہ ایک ہی طرح کا جو پانی ہے اس میں اللہ اس زمین میں سے یعنی جو نکلتی کوپل پھٹتی اور وہ پلانٹس اگتے ہیں, پیڑ پودے سب اگتے ہیں نا, اور اس کے اندر الگ الگ طرح کے ذائقے
رنگ، ان کی خوشبو، ان کے شیپ، وہ تمام پھل اور سبزیاں اور سب کچھ ہی اگتا ہے. فار دس ریزن ہی سیز، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. Verily in this there is indeed an evident proof and a manifest sign for people who give thought. یقیناً اس میں ہے کھلا ثبوت اور بہت ہی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. Meaning this is a sign and proof that there is no God besides Allah. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نشانی ہے، آیت ہے، ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. پھر اللہ نے کہا قرآن میں، جو کہ آیت نمبر 27 ہے، جو کہ سورہ نمل، یہ سورہ نحل ہے یعنی مد مکھی، اور سورہ نمل جو ہے وہ ہے چینٹی، یعنی کہ چینٹی نمل. تو 27 نمبر کی جو سورہ ہے سورہ نمل، اور اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اس میں اللہ نے سوال پوچھا ہے، أإله مع الله، تو کیا کوئی اور الہ جس نے یہ کام کیا؟ یہ ہے، اور یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ کہتا چلا جاتا ہے کہ یہ اندھیری جو زمین اندھیری، اس کے اندر جو اناج ہے وہ اناج کو کیڑے نے آ کے کھا نہیں گیا، سڑ نہیں گیا، اور اگر وہ جو اناج ہے جو اس میں سے اگے وہ اللہ ہے اگانے والا، تو وہ کس نے کیا؟ کیا کوئی اور الہ؟ الہ مع اللہ؟ تو یہ کوشچن بار بار پوچھے جاتے ہیں، اور ہر بار کے لیے اللہ بتاتا ہے کہ یہ جو بارش برسی، یہ جو ہر چیز کے لیے اللہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے کیا کوئی اور الہ ہے جس نے یہ کام کیا؟ یعنی کوئی اور معبود ہے، کوئی اور گاڈ ہے جس نے یہ کیا. Is not he better than your gods؟ تو کیا وہ اللہ تمہارے دوسرے معبودوں سے بہتر نہیں ہے؟ Who created the heavens and the earth، یعنی اللہ ہے جس نے آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی. And sends water down for you from the sky، اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے نیچے. From which we cause wonderful gardens full of beauty and delight to grow، اور اسی پانی سے ہم بڑے ہی خوبصورت، مطلب بڑے ہی اچھے باغات جو ہیں، اور اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، اور اس کے پھلوں کے اندر جو اس میں اگتے ہیں اس میں بھی بڑی اندر یعنی کہ مطلب ایک خوشی بھی ہے کہ پھلوں کو دیکھو، جھاڑوں پر لدے پدے دیکھو تو دیکھ کر کتنا دل خوش ہو جاتا ہے. اور وہی پھلوں کو توڑ کے جب تم کھاؤ تو کیسا لگتا ہے. تو وہی بات اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ فرام وچ وی کاز ونڈرفل گارڈنز فل آف بیوٹی اینڈ ڈیلائٹ ٹو گرو، کہ اسی پانی سے ہم یہ باغات جو ہیں، اتنی خوبصورت باغات جس کو دیکھ کے ان کو تم دیکھ کے خوش ہوتے ہو، تو وہ ہم اس سے اگاتے ہیں اس پانی سے. یو آر ناٹ ایبل ٹو کاز دا گروتھ آف دیئر ٹریز، تم تو نہیں ہو ان پیڑوں کو ان کو اگانے والے، تم تو نہیں ہو نا. از دیر اینی الہ گاڈ وتھ اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بٹ دے آر اے پیپل ہو میک اکولس ٹو ہم. اللہ کہتا نہیں،
اللہ کے ساتھ کوئی بھی الہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اس کے برابر، اس کا برابر بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ایکولز، اس کا ہم پلہ، اس کے برابر کا، یعنی اللہ کے برابر کا بنا کے اس کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، اور یہ ہمارا جو معبود ہے یہ فلانی چیز کا ہے، یہ وہ ڈھمکی چیز کا ہے. تو یہ تمام چیزیں کرتے ہیں نا لوگ، بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی الہ ہے جس نے، اللہ نے سب کچھ کیا ہے، وہ ہی ایک اللہ ہے اور کوئی الہ ہے ہی نہیں. ورنہ تو بہت لڑائیاں ہو جاتی کہ یہ ایک کہتا وہ کرو تو دوسرا کہتا کچھ اور کرو، تیسرا کچھ اور کہتا، چوتھا کچھ اور کہتا. تو لیکن ایک ہی اللہ ہے، تبھی تو سب کچھ برابر چل رہا ہے. چاند، سورج، ستارے، بارش، ایوری تھنگ، جو اگنا سب کا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک اللہ کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی بھی ایکول نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک